جو عورتیں چوڑیاں پہن کر نماز پڑھتی ہیں، زیب و زینت کرتی ہیں اور ہار سنگار کرتی ہیں، حضرت عائشہ کا یہ بیان لازمی سن لیں اور چوڑیاں پہننا کیوں ضروری ہے یہ بھی جان لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عورت کو چوڑیاں پہننا کیوں ضروری ہے، اور جو عورتیں چوڑیاں پہن کر نماز پڑھتی ہیں، زیب و زینت کرتی ہیں، وہ حضرت عائشہ کا یہ فرمان لازمی سنیں۔ تو آئیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ تو آئیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، زیب و زینت، زبائش یعنی ہار سنگار کرنا عورت کا فطرتی حق ہے، اور یہ فطرتی طور پر ہے۔ کبھی کبھی یہ حق واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میک اپ کرنا بھی عورت کے فطرت کے عین مطابق ہے۔ لیکن محترم ناظرین، اس بات کا فیصلہ آپ کریں کہ آج کے دور کے نت نئے فیشن اور موجودہ دور نے عورت کی زینت کو حدود سے بھی آگے نکال دیا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام عورت کی زینت کے مخالف نہیں ہے، اور عورت کو اسلام صرف اس بات سے روکتا ہے کہ تم اپنی زینت کو غیر محرموں کے سامنے شو پیس نہ بناؤ۔ عورتوں کو بناؤ سنگار کی اجازت قرآن پاک اور حدیث رسول سے مل رہی ہے، لیکن غیر محرموں کے سامنے اپنی زینت کو لے کے جانا قرآن کے مخالف ہے۔ سید دو عالم، نور مجسم، سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے گلی سے گزر جائے وہ عورت گنہگار ہے، جہنمی ہے۔ اور ناظرین، ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننی بہت ہی نہایت ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہمارے معاشرے میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اسے چوڑیاں پہنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب بات یہ کرنی ہے کہ چوڑیاں پہننا ضروری ہیں یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے شوہر مر جاتے ہیں وہ چوڑیاں نہیں پہن سکتی، اور جن کے شوہر ہوتے ہیں ان کو چوڑیاں پہننا ضروری ہے۔ اگر وہ چوڑیاں نہیں پہنیں گی تو ان کے شوہروں پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسی چوڑیوں کے بارے میں کہ یہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہروں پر مصیبت آتی ہے یا پھر یہ پہننا کتنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے محترم ناظرین، چوڑیاں عورت کی زبائش اور زینت میں سے ہے، عورت کے ہار سنگار میں سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ زینت اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے۔ محترم ناظرین، شوہر کے لیے آپ میک اپ کرنا، چوڑیاں پہننا جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے چوڑیوں کی چنک غیر محرموں کے کانوں میں نہ جائے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو عورت بازار کے اندر باہر نکلے اس کے ساتھ گھنگروؤں کی یعنی کسی چیز کی چھنک محسوس ہوتی ہو، آواز آتی ہو، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ عورت جہالت ہے۔ محترم ناظرین، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا ثواب بھی ہے، لیکن اگر ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہمارا بناؤ سنگار ہم باہر جائیں گے تو ہماری واہ واہ ہوگی، یا پھر ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو ہمارے شوہر کی بات ہوگی، ہمارے شوہر پر الزام آئے گا کہ ان کو اچھے کپڑے نہیں دلواتا، تو یہ سراسر غلط ہے۔ محترم ناظرین، چوڑیاں پہننا جائز ہیں۔ چوڑیاں انسان اپنے اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے پہنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس عورت نے چوڑی نہیں پہنی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، چوڑیوں کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ محترم ناظرین، بناؤ سنگار کرنے کو اسلام نے کبھی بھی منع نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عورت کو چاہیے کہ اپنا بناؤ سنگار رکھے، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو رسی کی ڈوری ہی گلے میں لٹکا لے۔ محترم ناظرین، عورت کے بناؤ سنگار پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ میرے محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پردے سے ایک ہاتھ باہر آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام لینے لگے تو آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے سلام نہ لیا
اور فرمایا کیا معلوم یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو رنگے ہوئے رکھے، یعنی مہندی لگا کے رکھے، تو مہندی لگانا اگر زیب و زینت ہو سکتی ہے تو چوڑیاں پہننا بھی عورت کی زیب و زینت میں شامل ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ چوڑیاں ان کی چھنک کسی غیر محرم کے کانوں میں نہ ہی جانی چاہیے، اس سے گناہ ہوگا، یہ ہمارے لیے کبیرہ گناہ ہے اور جہنم کا موجب بنے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے مرد فوت ہو جائیں انہیں چاہیے کہ وہ چوڑیاں اپنے گھر سے نکال دیں، بلکہ وہ عورتیں خود سارا میک اپ ہی اپنے گھروں سے نکال دیتی ہیں، تو یہ ساری جہالت ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے صحیح معنوں پر عمل کریں، قرآن کو سیکھیں تاکہ ہمیں اپنے عقیدے کا، اپنے اسلام کا پتہ لگے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔